السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم پچھلے دونوں مکالمے جو ہم نے پڑھے تین مکالمے پڑھے، الاسرہ کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے۔ پہلا مکالمہ ماں باپ کے متعلق تھا کہ تعارف کرایا گیا، یہ میرے ابو ہیں، یہ میری امی ہیں، تصویر پر سے ایک ایک چیز دکھائی گئی، ایک ایک شخصیت کو دکھایا گیا کہ یہ میرے امی ہیں، یہ میرے ابو ہیں، یہ میرے دادا ہیں، دادی ہیں، نانا نانی، بہن بھائی، سب کے بارے میں بتایا گیا۔ دوسرے مکالمے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا شجرہ تھا۔ تیسرے مکالمے میں فجر کی نماز کے لیے والد جو ہیں وہ بچوں کے متعلق پوچھ رہے ہیں، ماں بتا رہی ہیں وہ فلاں وضو کر رہا ہے، فلاں جو ہے وہ یہ کر رہا ہے، فلاں جناب نماز پڑھ رہا ہے۔ پھر ان سے کوٹ اینک وغیرہ چیزیں مختلف مانگی گئیں اور ان سے طریقہ پوچھا گیا، سکھایا گیا طریقہ کہ کس طریقے سے مانگنے۔ یہ مکالمہ جو ہے اس جگہ پر ہم یہ تین مکالمے گزرے، اس ویڈیو میں ہم جو ہے ان تمام ویڈیوز کی تمام مکالموں کی جو ہے دہرائی کریں گے۔ اس میں بھی کالم بنائیں گے، 7 کالم بنائیں گے۔ پہلا کالم ہے این، کہاں کے لیے، این این۔ اب اینہ کے ساتھ کوئی بھی چیز آپ لگا سکتے ہیں، المعطف کوٹ، النوارہ اینک، سعید سعید، سعیدہ سعیدہ، کوئی بھی لگا سکتے ہیں۔ این سعیدہ جو کسی شخصیت کا نام ہوگا، یہ خاص ذہن میں بات رکھنی ہے، کسی بھی شخصیت کا نام وہ معرفہ ہوتا ہے، اس پر الف لام نہیں لگتا۔ جس طرح ایک ہوتا ہے سنگل، انگلش میں ہوتا ہے بک، کوئی بھی بک ہو سکتی ہے، اینی بک کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب اس کے اوپر دی لگا دے، دی بک، تو یہ کوئی خاص کتاب ہے۔ اسی طرح چیئر، کوئی بھی چیئر ہو سکتی ہے، لیکن دی چیئر یا دا چیئر، ٹی ایچ دی یا ٹی ایچ دا دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، تو وہ خاص چیئر کی بات ہو رہی ہے، کسی خاص چیئر کی۔ اسی طرح الف لام میم، ذالک الکتاب، الکتاب کا تو خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے، خالی کتاب ان کہا تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے۔ تو جس پر الف لام لگا دیا جائے وہ خاص چیز کے لیے ہو جاتا ہے، یعنی عام چیز ہوتی ہے، کسی عام چیز کے اوپر جب الف لام لگا دیا جاتا ہے تو وہ خاص ہو جاتی ہے۔ تو جو نام ہوتا ہے کسی شخصیت کا وہ پہلے ہی خاص ہوتا ہے، اس لیے اس پر الف لام لگانے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ پہلے ہی معرفہ ہوتا ہے، نحو کے اعتبار سے یہ پہلے ہی معرفہ ہوتا ہے، تو اس کو معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور معرفہ بنانے کے لیے، نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے اس پر الف لام لگایا جاتا ہے، اور دیگر چیزیں طریقے بھی اختیار کیے جاتے ہیں، یا تو اسے حرف ندا لگا لیا جاتا ہے اس کی شروع میں، یا جو ہے اس پر الف لام لگا دیا جاتا ہے، یا اس کو دوسرے اسم معرفہ کی طرف مضاف کر دیا جاتا ہے، نکرہ کی طرف نہیں۔ نکرہ کو نکرہ کی طرف مضاف کریں گے وہ نکرہ مخصوصہ ہو جائے گا، تو اس طریقے سے یہ معرفہ بنایا جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھنی ہے۔ پہلے کالم کی طرف دیکھیں جی، این، این کہاں ہے۔ اب آگے آپ کوئی بھی چیز لگا سکتے ہیں، المعطف کوٹ، النوارہ عینک، قلنسوہ، القلنسوہ ٹوپی، ٹھیک ہے، العمامہ عمامہ، الردا چادر، الکتاب کتاب، القلم قلم، القطہ بلی، الکلب کتا، کوئی بھی مطلب آپ نام لگا سکتے ہیں، کسی چیز کا نام لگا سکتے ہیں جس کے متعلق آپ نے سوال کرنا، وہ چیز کہاں ہے، کسی بھی چیز کے متعلق آپ نے سوال کرنا، فلاں چیز کہاں ہے، تو این، آگے وہ چیز اس کا نام لکھ دیا جائے گا اور اس پر پیش آئے گی۔ خاص طور پر ذہن میں رکھنا ہے، جو سنگل نام ہوتا ہے جس پر الف لام نہیں ہوتا، جس پر الف لام نہیں ہوتا اس پر تنوین آتی ہے، اور جس پر الف لام ہوتا ہے اس پر سنگل پیش آتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں المعطف اور النظارہ پر سنگل پیش ہے، اور سعید ان پر
ڈبل پیش ہے، یعنی دو پیشیں، تنوین ہے۔ پھر آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ سعیدہ جو ہے اس پر سنگل پیش ہے، سعیدہ پر سنگل پیش ہے، تو سعیدہ جو ہے یہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف کے اوپر تنوین نہیں آتی، اس وجہ سے یہاں سعیدہ میں یہ صورتحال ہے۔ کالم نمبر 2 دیکھیں، کالم نمبر 2 میں من، کون، من کون، ہاذا یہ، ہذہ یہ مونس، انتا تو ایک مذکر، انتی تو ایک مونس، ہوا وہ، ہیا یہ پچھلے جو پہلا مکالمے تھے، پہلے مکالمے، ان کے تحت بھی یہ مشق گزر چکی ہے، یہ والی من والی بحث گزر چکی ہے۔ اب آگے جملوں کو جوڑا جا رہا ہے۔ اینا اور من والا تو آپ کو سوال کا سمجھ آ گیا، من سے بھی سوال کیا گیا، یہ سوال کے حوالے سے ہے، من کے متعلق بھی سوال کر دیا گیا اور اینا سے بھی سوال کر دیا گیا۔ یہ دونوں طریقے آپ کو بتا دی، من میں نے ہوتا ہے کون اور اینا ہوتا ہے کہاں۔ سعید اور سعیدہ، کالم نمبر 3 میں سعید اور سعیدہ ہیں۔ اب سعید اور سعیدہ ان دونوں کی بحث چلے گی۔ سعید اور سعیدہ کیا ہے؟ سعید اور سعیدہ ان کے آگے لگا ہے فی۔ فی کا معنی میں ہوتا ہے، میں، کسی چیز میں کوئی چیز ڈال دی جائے، کسی چیز میں کوئی چیز ڈال دی جائے، یا کسی چیز کے اندر کوئی چیز ہو تو اس میں، اس کے لیے فی کا کلمہ استعمال ہوگا۔ سعید فی المسجدی، اب ان کے ساتھ اگلے کلمات لگانے، فی المسجدی، سعید مسجد میں ہے، مسجد میں ہے۔ سعید فی المصلی، اب یہ مصلی میں تو بندہ نہیں نہ آتا، مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جاتی ہے، مصلی کے اندر تو نہیں پڑھی جاتی۔ تو آپ کو میں نے بتایا تھا فی میں نے میں ہوتا ہے، تو یہاں میں کیسے آئے گا؟ یہاں پر آئے گا، میں تو آئے گا ہی نہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ یہاں فی کیوں لگا؟ پھر فی اس لیے لگا کہ فی المصلی، فی کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے اندر کوئی چیز واقع ہو تو اس جگہ پہ فی لگتے ہیں۔ جب مصلی کے اوپر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم مصلی کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ اور جو شخص کسی چیز کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، جس طرح چارپائی ہے، سریر چارپائی کہتے ہیں، تو چارپائی پر بندہ سوتا ہے تو فی السریر ہی بولا جائے گا، مطلب جس چیز کے اندر کوئی چیز سما جائے۔ مثال کے طور پر ہم گراؤنڈ میں کھیلنے جاتے ہیں تو گراؤنڈ کے اندر ہم کھڑے ہو کر کھیلتے ہیں۔ اسی طرح چارپائی کے اوپر جب ہوتے ہیں، ہم چارپائی کے اندر والے حصے میں ہوتے ہیں نا، باہر تھوڑے لٹک رہے ہوتے ہیں، چارپائی کے اندر والے حصے کے اندر جو اس کا حدود دربہ ہے، اس کے اندر ہی ہم لیٹتے ہیں۔ مصلی ہے تو مصلی بچھاتے ہیں تو مصلی کے باہر ہم نماز نہیں پڑھتے، مصلی کے اندر والا جو حصہ ہوتا ہے، جتنا حدود دربہ مصلی کا ہے، اس کے اندر ہی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس سے باہر ہم سجدہ اور رکوع نہیں کرتے، نہ ہی اس سے باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ مصلی سے نیچے تو نہیں کھڑے ہوتے، مصلی کے اوپر ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جس چیز کے حدود دربے کے اندر کوئی چیز سما جاتی ہے، اس جگہ پر فی کا کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ اسے ظرف زمان کہتے ہیں اور اسے ظرف مکان کہتے ہیں۔ اور جو زمانے کے اندر بندہ ہوتا ہے، فلاں دور میں نے یہ کام کیا، تو جس زمانے کے اندر وہ کام ہو رہا ہوتا ہے اسے ظرف مکان کہتے ہیں، تو اس کو ظرف کہتے ہیں۔ ظرف ہم نے بچپن میں پڑھا تھا، ذوئیں ظروف، ظروف کا معنی ہم نے پڑھا تھا برتن، تو یہ برتن کا کام کرتا ہے۔ برتن کو برتن ظروف اس لیے ہی کہا جاتا ہے، برتن کو ظرف اس لیے ہی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے ہر چیز سما جاتی ہے۔ تو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو فی المصلی کر لیں، یعنی جائے نماز پر ہے۔ فی الغرفہ، کمرے میں ہے۔ فی الحمام، حمام میں ہے، یعنی کہ واش روم میں ہے، طہارت خانے میں ہے۔ فی السوق، بازار میں ہے۔
اس طریقے سے. اب سعیدہ کے لیے بھی وہی سیم ٹو سیم. سعیدہ فی المسجد، سعیدہ فی المصلی، سعیدہ فی الغرفہ، سعیدہ فی الحمام. کالم نمبر 4 میں 2 حصے دیے، ایک دیا ہاذا اور ایک دیا ہے ہاذہی. ایک دیا ہے ہاذا، ایک کیا دیا ہاذہی. ہاذا یہ، ہوا وہ، اور آگے اشارہ دیا. اب یہ 2 اشارے جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں، اسم اشارے یہاں 2 استعمال کیے گئے ہیں، ایک ضمیر استعمال کی گئی اور ایک اسم اشارہ استعمال کیے گئے. آپ پہلے اگلے حصے کو دیکھیں. هو المعطف وہ کوٹ ہے، هو المسجد وہ مسجد ہے، هو المصلی وہ مصلی ہے، هي النظارہ یہ عینک ہے، مونس کے لیے مونس ہی آئے گا نا. هي المہندسہ یہ انجینئر ہے، هي الطبیبہ یہ لیڈی ڈاکٹر ہے. یہ نہیں ساری وہ لیڈی ڈاکٹر ہے. اب ہاذا ہاذہی یہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو پہلے جملہ اسمیہ بیان کیا اور جملہ اسمیہ کے شروع میں حرف اشارہ لے کر آئے، اسم اشارہ لے کر آ گئے، تو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو مطلب ترجمہ یہی ہوگا، یہ ہے کوٹ جس کے لیے آپ کسی کو قریبی کوئی چیز ہوتی ہے نا، ان کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، یہ ہے، یہ دیکھیں، یہ پڑھیے، تو اس کے لیے یہ ڈبل ضمیر استعمال ہوتی ہے، یعنی کہ ضمیر اور اسم اشارہ دونوں استعمال ہوتے ہیں. ہاذا یہ، ہاذا هو المعطف یہ ہے کوٹ، یہ ہے مسجد، یہ ہے مصلی، یہ ہے نظارہ، یہ ہے نظارہ یعنی کہ اینک، یہ ہے اینک، یہ ہے انجینئر جو ہوتی ہے خاتون انجینئر ہے، یہ ہے لیڈی ڈاکٹر، لیڈی انجینئر لیڈی ڈاکٹر دونوں یہ ہے کے لیے. اور سمپل اگر گفتگو ہو رہی ہے تو کسی چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جب کسی چیز کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ فلاں چیز کدھر ہے، تو اس جگہ پر اسم اشارہ کے بعد ضمیر استعمال کریں گے. سمجھ آ رہی؟ جس جگہ پر سوال کیا جائے کہ فلاں چیز کدھر ہے، تو اس کے بعد جب جواب دیں گے تو جواب میں اسم اشارہ اور ضمیر دونوں اکٹھے استعمال کیے جائیں گے. اور خالی کسی کو بتا رہے ہیں، آپ مطلق بتا رہے ہیں، کوئی بندہ آپ کے پاس کھڑا ہے تو آپ اس کے ساتھ جس طرح انٹروڈکشن کرواتے ہیں، یہ میری دادی ماں ہے ان سے ملی ہے، یہ میرے جناب دادا ابو ہیں ان سے ملی ہے، یہ ابو جی ہیں ان سے ملی ہے، یہ جناب یہ ملاقات کروائی جا رہی ہے، ویسے بتایا جا رہی ہے، یہ دیکھو یہ میرے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ چیز بھی ہے، یہ بھی چیز ہے. جس طرح دوست آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، بہن بھائی بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ چھوٹے بچوں کو کبھی آپ غور سے دیکھیں تو پھر آپ کو صحیح سمجھ آئے گی بات میری میں کیا کہہ رہا ہوں. چھوٹے بچوں کو 2 بچے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بس ان کے آگے بستے رکھ دیں، اسکول کے بیگ رکھ دیں، وہ اپنی کتابیں کاپیاں نکال کر ایک دوسرے کو دکھائیں گے، اور جیومیٹری باکس کھولیں گے، وہ پھر دکھائیں گے یہ میرے پاس فلاں کلر بھی ہے، کوئی کلر ہے تو وہ دوسرا کہے کہ میرے پاس تو نہیں ہے، میرے پاس شارپنر ہے، میرے پاس پینسل ہے، یعنی جو بھی مطلب چیزیں ہوں گی بچے ایک دوسرے کو دکھا رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ کسی کو کوئی اس طرح تعارف کسی چیز کا کرواتے ہیں، کسی سے ملاقات کرواتے ہیں یا کسی چیز کو کے بارے میں بتاتے ہیں، تو اس کے لیے صرف اسم اشارہ لگتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب بتایا جا رہا ہے ہاذا لگا، ہاذا یا ہاذہی، ہاذہی ہاذا والدی، اب ضمیروں کا استعمال کروا رہے ہیں نا، یہ میرے والد ہیں، ہاذا والدہ یہ اس کے والد ہیں، جدی میرے دادا ہیں، جدہ اس کے دادا ہیں، عمی میرے چچا ہیں، عمہ اس کے چچا ہیں. اور اگر یہ ضمیریں ساتھ نہ لگائیں، کسی بندے کا نام بتانا ہو کہ فلاں بندے کے ہیں، تو اس کا نام آگے لگانا. انہوں نے عمار لکھا ہے، عمار، والد عمارن، را کے نیچے زیر آئے گی، عمار جو آخری کلمہ ہوگا مضاف الیہ ہوگا وہ اس کے نیچے زیر آئے گی.
ھذا والد عمار، یہ عمار کے والد ہیں، ٹھیک ہے، والد عمار، جد عمار، عمار، اور اسی طرح ہذہ میں یہ مونس کے لیے، والدتی میری والدہ ہیں، والدتہ اس کی والدہ ہیں، جدتی میری دادی ہیں، جدتہ اس کی دادی ہیں، عمتی میری پھوپھی ہیں، عمتہ اس کی پھوپھی ہیں۔ اور اگر اس کو آمنہ کے ساتھ جوڑیں، جس طرح نام آگے انہوں نے آمنہ لکھا تو اس کے ساتھ جوڑیں گے تو والدۃ آمنہ، ہذہ والدۃ آمنہ، آمنہ، ہذہ والدۃ آمنہ، جدۃ آمنہ، عمۃ آمنہ۔ اس کے بعد اگلا کالم نمبر 6، اب ہوا اور ہیا کے ساتھ اکیلے اکیلے بتایا جا رہا ہے، اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے، وہ طبیب ہے، وہ مدرس ہے، وہ مہندس ہے، وہ طالب ہے، وہ طبیبہ ہے، مدرسہ ہے، مہندسہ ہے اور طالبہ ہے، ہیا کے ساتھ دونوں کالمز کے اندر بتایا گیا ہے۔ اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔